پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ کل کے سبق میں عرض کی تھی کہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا لازم اور ضروری ہے، بلکہ تجوید کے ساتھ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنا فرض ہے، اس لیے کہ نماز میں قرأت کرنا کیا ہے جی؟ نماز میں قرأت کرنا فرض ہے، اور قرأت صحیح کریں گے غلط؟ صحیح قرأت کرنا فرض ہے۔ تو صحیح قرأت تبھی ہوگی جب قرآن یاد ہوگا، قرآن آتا ہوگا، تجوید ٹھیک ہوگی تو قرأت صحیح ہوگی۔ تو قرأت کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد پاک ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ جب قرآن پڑھو تو عرب کے لہجے پر، عرب کی آوازوں پر قرآن پڑھو۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں عموماً، بعض چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں لحن جلی اور لحن خفی، بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی سے وہ غلطیاں مراد ہیں جن کی وجہ سے ترجمے میں تبدیلی نہیں آتی، جیسے کہیں غنہ چھوڑ دیا یا مد نہ کی یا وقف کے اندر کوئی غلطی کی، تو اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ایسی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، اس سے حسن تلاوت ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی غلطی کرنا بھی درست نہیں۔ نمبر 2، لحن جلی، ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں اگر نماز میں ہوں تو نماز ہوتی ہی نہیں، معنی کفر کے درجے تک چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ کو الحمد پڑھنا، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے، ہم سارے پڑھتے ہیں، اور الحمد کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ تعریف اللہ کے لیے، اور پڑھے الحمدللہ تو مطلب ہوتا ہے تمام چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب معنی میں کتنا بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے۔ ہم سارے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قاف موٹا ہو تو معنی ہوتا ہے کہو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور اگر اسی جگہ پر قل اللہ احد پڑھے تو پھر کھاؤ اللہ ایک ہے، تو معنی میں کتنا بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو لحن جلی ایسی غلطیوں کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان غلطیوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ حصہ ترجمہ۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے چلتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں یا چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی
عسعس جب وہ رخصت ہو جائے، میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، والصبح اذا تنفس، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ سانس لے۔ اگلی آیات بھی اسی کے ساتھ لگتی ہیں، لیکن ان میں کچھ بنیادی مسائل ہیں، عقیدے سے متعلقہ مسائل ہیں، فرشتوں سے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ غلطیاں ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور کچھ غلطیاں زبردستی طور پر نعت خانوں نے نا گسڑی ہیں اندر، لہٰذا وہ انشاءاللہ تفصیلاً اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ لفظی ترجمہ، فلا اقسم بالخنس، یہاں پر فلا کا معنی نہیں ہونا، یہ لام قسمیہ ہے۔ فلا اقسم، یہ لا زائدہ ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ تارے مشرق سے مغرب کی طرف اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ الجوار الکنس، ایسے تارے جو چلتے چلتے بعض دفعہ آنکھوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، صبح کے وقت ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے نا، جسے اردو والے باد نسیم کہتے ہیں، اس ہوا کو سانس لینے سے تعبیر کیا گیا۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، جب صبح صبح تازی ہوا نکلتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر بالرائے، حصہ تفسیر، تفسیر بالرائے درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے کرتا ہے، اگرچہ وہ تفسیر درست بھی ہو تب بھی غلط ہے، تب بھی کیا ہے جی؟ ایسے آدمی نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا گویا۔ فلا اقسم بالخنس، قرآن کی تفسیر سے ہٹ کر میں عرض کر دوں، یہ 5 تارے ہوتے ہیں۔ فلکیات کے علوم پڑھیں گے آپ، یا اس سے منسلک چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 تارے ہوتے ہیں جو مشرق سے مغرب جاتے ہیں اور راستے سے ہی واپس پلٹ پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سفر پورا کرتے ہوں، مشرق سے چل کر کے مغرب جاتے ہوں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ جائیں گے تو راستے سے ہی کہیں پلٹ کر آ جائیں گے۔ اور بعض دفعہ ان کے چلنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ الجوار الکنس، یہ چل رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ان حیران کن قسم کے، یہاں پر تاروں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر علم فلکیات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کسی مفسر نے تفصیلاً لکھا بھی نہیں۔ فلا اقسم بالخنس، یہاں اللہ رب العالمین اس حیران کن جو چیز مشاہداتی چیز ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کہی۔ پھر اگلی قسم ہے واللیل اذا عسعس، رات کی جب وہ رخصت ہو جائے۔ اگلی قسم اور یہ دونوں قسمیں ایک ہیں، رات جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلی قسم بھی کیا ہے؟ صبح کی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ رات جب ختم ہو کر، اندھیرا جب ختم ہو کر روشنی پھوٹتی ہے، قسم ہے جب روشنی پھوٹتی ہے۔ اور اگلی قسم بھی یہی ہے کہ والصبح اذا تنفس، قسم ہے کہ جب صبح سانس لیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صبح کی روشنی طلوع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن جن سینوں میں آتا ہے، قرآن جب آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو زندگی سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام جب زندگی میں آتا ہے تو انسانی زندگی سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں روشنی کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ذاتی زندگی میں جو اندھیرے ہوتے ہیں، جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ زندگی میں نورانیت بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ روشنی بھرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائے۔ ویسے تو بظاہر اندھیرا نظر نہیں آتا نا، گناہوں کی دلدل میں آدمی ہو
تو اندھیرا نظر نہیں آتا، لیکن وہ گناہوں کی وجہ سے اندر بے سکونی ضرور رہتی ہے، آدمی کے دل میں کلک لگا ہی رہتا ہے. لیکن جب آدمی گناہوں کو چھوڑ کر نا اللہ کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ اندر سے وہ تاریکی چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اندر ایک سکون سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ سے آنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا اسلام کا ایک حکم ہے، بہت ساری مثالیں پورے اسلام کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ بد نظری نہ کرو. مثلا تو بد نظری کا کیا فائدہ ہے جی؟ صرف ثواب ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، اللہ اس پر اجر دیں گے ہی دیں گے، اللہ اس پہ نیکیاں دیں گے کہ اس نے سامنے سے کوئی ایسی چیز آ رہی تھی یا کوئی عورت آ رہی تھی جس کو نہیں دیکھنا تھا، اس نے قرآن کے حکم کو فالو کیا اور اپنی نظروں کو جھکا لیا، عورت کو نہیں دیکھا، اس پر ثواب ضرور ملے گا. لیکن ہماری زندگی میں نقد فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی بد نظری کرتا ہے وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، اس کا ذہنی توازن کم ہونا شروع ہے، کمزور ذہن جسے کہتے ہیں، چیزوں کا یاد نہ رہنا. آدمی جسمانی طور پر، جنسی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آدمی بد نظری کرتا ہے. تو جو بد نظری نہیں کرتا طاقت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، ذہنی طور پر چیزیں بہت جلد یاد ہوں گی، جسے کہتے ہیں نا حافظے کا تیز ہونا، اس کی وجہ سے کہ وہ بد نظری نہیں کرتا. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ذہن کے اندر جو انتشار ہے نا وہ نہیں ہوگا. یہ ایک مثال ہے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جب آدمی اسلام کی طرف آتا ہے تو اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے اور زندگی کے اندر سکون آنا، روشنی آنا شروع ہوتی ہے. بہرحال یہ قسمیں کھا کر اللہ رب العالمین نے آگے جس چیز کو بیان کیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. اہمیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے. اگلے سبق میں تفصیلاً عرض کروں گا کہ فرشتوں کا کیا مقام ہے اور انسانوں کا کیا مقام ہے. اہل و سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء فرشتے افضل ہوا کرتے ہیں. یہ جملہ ذرا دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں. اہل و سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے افضل ہوا کرتے ہیں بعد از انبیاء. انبیاء کے بعد کیا ہے جی؟ فرشتے افضل ہوتے ہیں. ایک جملہ ہمارے نعت خوان رٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں جہاں جبریل بھی نہیں، جہاں ابو بکر صدیق، جہاں صدیق پہنچے وہاں جبریل بھی جا نہیں پایا. اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر کے حضرت جبریل رک گئے تھے. اگر صدیق ہوتے تو ساتھ آگے چلے جاتے. بعض جہلا قسم کے خطیب بھی ممبر پر بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بلکہ غلط نہیں توہین ہے حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل ایک فرشتے ہیں اور فرشتوں سے گناہ کا سر زد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو سدرۃ المنتہا سے آگے بھی تشریف لے جاتے، اور نہیں لے گئے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، وہاں رکنے کا حکم تھا. اور صدیق کے اللہ کے حکم کو توڑ دیتے. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ صدیق ہوتے تو وہاں سے بھی آگے چلے جاتے جہاں جبریل کے پر چلتے تھے، تو کیا اللہ کی نافرمانی کرتے صدیق؟ بعض چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں، بس ہوائی فائر کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. بہرحال یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ فرشتوں کا مقام کیا ہے اور انسانوں کا مقام کیا ہے. ہاں، یہ اجتماعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کائنات میں سب سے افضل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی انبیاء افضل ہوا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اجتماع پہ کون کون تشریف لے جا رہا ہے جی؟